بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار کی طرف جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیب میں صرف 8 درہم تھے۔ راستے میں ایک ضعیف عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے اور اس کے قریب پہنچے اور اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے اس سے پوچھا، بڑی بھی کیوں رو رہی ہو؟ کیا حادثہ پیش آیا؟ اس بڑھیا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری مالکن نے مجھے 2 درہم دے کر سودا لینے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ درہم گھر کا ساز و سامان لیتے وقت کہیں گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تنگ دستی دی اور اوپر سے میرے 2 درہم گر گئے ہیں۔ یہی کر بڑھیا زار و قطار رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیب سے 2 درہم نکالے، بڑھیا کے ہاتھ میں رکھے اور اس کو تسلی دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک بازار سے ہوا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ایک فقیر بالکل ننگا کھڑا ہے، پھٹا پرانا چیتڑا ٹانگوں پر باندھ رکھا ہے اور صدا لگا رہا ہے، جو مجھے کپڑا پہنائے گا اللہ اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا رکے۔ فقیر نے پھر صدا لگائی، جو مجھے کپڑا پہنائے گا اللہ اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک قمیص اسی وقت اس فقیر کو پہنا دی اور فرمایا، یہ تو بہت اچھا نفع کا سودا تھا جو میں نے تم سے لے لیا، اور پھر بازار کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری قمیض 2 درہم میں خریدی اور اپنے گھر کے لیے واپس ہوئے۔ دیکھا کہ ایک راستے میں پھر وہی بڑھیا رو رہی ہے۔ دریافت فرمایا، بڑی بھی اب کیا بات ہے؟ بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کہاں تک آپ کو پریشان کروں گی؟ گھر سے نکلتے وقت کافی دیر ہو گئی ہے، گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے، یہاں دیر ہو گئی، اتنی دیر بعد پہنچوں گی تو وہ ناراض ہوں گے، برا بھلا کہیں گے، سزا بھی دیں گے۔ بوڑھیا یہ کہہ کر پھر زور زور سے رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھیا کی فریاد نہایت دھیان سے سنی۔ بوڑھیا پر آپ کو بڑا ترس آیا، اسے دلاسا دیا اور فرمایا، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ بوڑھیا خوشی خوشی چلتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ تھے۔ تھوڑی ہی دور گئے کہ کچھ انصار کے گھر نظر آئے۔ بوڑھیا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میں انہی گھروں میں کام کرتی ہوں، ان کے گھروں کے مرد باہر گئے ہوئے ہیں، گھروں میں صرف عورتیں ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھروں کے قریب پہنچے اور بلند آواز سے کہا، اے بیویو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز مانوس تھی، ہر خاتون متوجہ ہو گئی مگر بالکل خاموش رہی، کسی گھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بلند آواز سے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر وہی خاموش رہی، کسی گھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ خواتین دروازوں کے قریب آ گئیں اور مشتاق بے چینی کے عالم میں سوچنے لگیں، یہ دل نواز آواز پھر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بار پھر ذرا بلند آواز سے کہا، اے بیویو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسری آواز پر سارے گھروں کی عورتوں نے مل کر جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بیویو، کیا تم نے میری پہلی آواز نہیں سنی تھی؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کا پہلا ہی سلام سن لیا تھا اور آپ کی آواز پہچان لی تھی، لیکن جواب اس لیے نہیں دیا کہ آپ کی زبان مبارک سے سلامتی اور رحمت و برکت کی دعائیں ہم اور ہمارے بچے بار بار سنیں۔ عورتوں نے عقیدت و ارادت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے، فرمایا، یہ تمہاری خادمہ ڈر رہی ہے کہ تم اس کو ڈانٹو گی اور سزا دو گی، اتفاق سے اس اللہ کی بندی کو دیر ہو گئی ہے، میں اس کی سفارش کے لیے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ سن کر خواتین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک زبان ہو کر بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کو سفارش کے لیے لے کر آئی ہے،
تو آپ گواہ رہیں۔ ہم اسی وقت اس کو آزاد کرتے ہیں۔ باندی کی آزادی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نیک خواتین کو دعائیں دیتے ہوئے خوشی خوشی گھر واپس آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ نے ایسے عام آدمی کو بھی عزت اور وقار عطا فرمایا جسے معاشرے میں کوئی بھی خاص اہمیت حاصل نہ تھی۔